آپ نے ہاتھ مارا تو اس پتھر سے ایک اونٹنی پیدا ہوئی. اس اونٹنی کو پکڑا اور تیر مار کر کے اس کو قتل کر دیا, اس کو مار دیا. اکڑ بھی بہت تھی, گھمنڈ بھی بہت تھا. جتنے لمبے تھے اتنے گھمنڈ بھی تھے. اتنی تیز آواز تھی کہ یہ اپنے گھروں میں, پہاڑوں جیسے پتھروں کے گھروں میں جہاں تھے, اس آواز کی وجہ سے ان کا بھیجا نکل کر کے کانوں سے باہر آ گیا. آج ہم نے سورۃ الحجر کی تلاوت کی ہے اور سورہ نحل کی. یہ دو صورتیں قرآن پاک میں آئی ہیں. دونوں کے معنی اگر میں آپ کو بتاؤں تو سننے والے کو ایسا لگے گا کہ اس کا کیا مطلب ہے. حجر کہتے ہیں پتھر کو, حجر اسود آپ نے سنا ہوگا. حجر جو ہے پتھر کو کہتے ہیں. اصحاب الحجر کا اس میں نام ہے, یعنی پتھر والے لوگ. وہ ایک قوم تھی, ان کا تذکرہ اس میں آیا ہے. اور سورۃ النحل دوسری سورہ ہے جس کا مطلب ہے شہد. شہد کے نام سے پوری قرآن میں سورہ ہے. وہ دونوں کا تذکرہ قرآن پاک میں آیا ہے اور دونوں بہت عجیب و غریب چیزوں کا ذکر ہے. یہ اصحاب الحجر کون تھے؟ پتھر والے لوگ. یہ ایک ایسی قوم تھی, بہت اونچے چوڑے لمبے لوگ تھے, بڑے طاقتور لوگ تھے. اور ان کا کام یہ تھا کہ پورے پتھر کے پہاڑ کو ہاتھوں سے تراش کر کے اپنا گھر بنا لیتے تھے. یہ معمولی بات نہیں ہے, یعنی پتھر کو ڈیزائن کرنا, تراشنا اور اس کے اندر جو ہے دروازے بنانا, کمرے بنانا, سب پہاڑ کے اندر ہی ہوتا تھا. باقی کوئی چیز اینٹ سیمنٹ سے جس طرح دیواریں بنائی جاتی ہیں نہیں ہیں. یہ وہ آج بھی ان کے بنائے ہوئے گھر میں موجود ہیں. مدائن صالح اس کو کہا جاتا ہے. سعودی عرب میں یہ شہر موجود ہے الاولا نام سے. اب ان لوگوں نے اس کو پکنک پوائنٹ بنا دیا ہے. پہلے وہاں کوئی جاتا نہیں تھا, لیکن اب ہر چیز میں پیسہ چاہیے تو اس کو بھی ٹورسٹ پلیس کے طور پر کھول دیا گیا ہے. تو یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے. حضرت صالح علیہ السلام کو اس قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا. تو حضرت صالح علیہ السلام آئے. اس قوم کو قوم سمود بھی کہا گیا ہے. اکڑ بھی بہت تھی, گھمنڈ بھی بہت تھا. جتنے لمبے تھے اتنے گھمنڈ بھی تھے, متکبر تھے. اور وہ اپنے سامنے کسی کو بھی کچھ نہیں سمجھتے. وہ سمجھتے کہ سب سے زیادہ طاقتور ہم ہیں. اور بڑے فنکار لوگ تھے. تو جب حضرت صالح علیہ السلام ان کے پاس آئے اور ایمان کی انہیں دعوت دی, ایک تو وہ طاقتور تھے, پہاڑوں کو تراش کر گھر تو بنا لیتے, لیکن ایمان سے محروم تھے. حضرت صالح علیہ السلام نے ایک خدا کی طرف دعوت دی, اللہ کی عبادت کرو اور دوسرے بتوں کی پوجا, یہ فلاں فلاں چیزیں چھوڑ دو. انہوں نے کہا آپ جھوٹ بولتے ہیں, یہ سب چیزیں ہوتی نہیں ہیں. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ. کذب کا مطلب ہوتا ہے جھٹلا دیا. حضرت صالح علیہ السلام کو سیدھے سے انہوں نے نکار دیا, کہا کہ آپ نبی نہیں ہیں, آپ کوئی نبی ہیں, کوئی رسول ہیں. تو بہرحال حضرت صالح علیہ السلام کنٹینیو دعوت دیتے رہے. تو اس قوم نے کیا کہا جانتے ہیں؟ ہم تو اپنے ہاتھوں سے پہاڑ کو تراشتے ہیں تو گھر بن جاتا ہے. آپ اگر سچ میں اللہ کے نبی ہیں تو اس پہاڑ سے کوئی زندہ جانور نکال کر کے دکھا دیجیے آپ, پہاڑ کے یعنی پتھروں سے. تو حضرت صالح علیہ السلام کو چیلنج کیا تھا لوگوں نے. نبی صالح علیہ السلام ایک پتھر کے پاس آئے اور اس پتھر کو آپ نے ہاتھ مارا تو اس پتھر سے ایک اونٹنی پیدا ہوئی, اور وہ بھی حاملہ اونٹنی, چلتی تھی, پھرتی تھی, ساری چیزیں. آپ کو میں یہ بات بتا دوں کہ جانور سے جانور کا پیدا ہونا یہ نیچرل ہے, اور کسی پتھر سے ایک جاندار پیدا ہو جانا, اس کو کیا کہیں گے؟ یہ معجزہ ہے. اب یہاں پر میں رک کر کے آپ کو یہ بتا دوں, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یہ سب کہانیاں ہیں اسلام میں. جیسے ایتھسٹ, ان کے بہت اعتراضات ہیں کہ معجزہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے, چاند کیسے پھٹ گیا. آپ کہتے ہیں یہ سب تو آپ کی بنائی ہوئی باتیں ہیں, یہ معجزے کو نہیں مانتے کہ نیچر کے خلاف ایسا نہیں ہو سکتا. ہم کہتے ہیں نیچرل چیز آپ کو یہ لگتی ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو سپر نیچر کہا جاتا ہے. قانون سے بھی بڑھ کر کے کوئی چیز ہوتی ہے, قانون سے بڑھ کر کے.
یعنی کوئی چیزیں ہیں دنیا میں، کچھ قانون ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، گریویٹی کا قانون پتہ ہے نا؟ اکثر سارے بچے جو پڑھے لکھے ہیں وہ جانتے ہیں گریویٹی، یہ لا آف گریویٹی جس کو کہتے ہیں، کوئی بھی چیز اوپر جائے گی تو زمین کی طرف نیچے گر جائے گی. ہاں، ایک چھوٹی سی بھی چیز، ابھی اس کو میں انگوٹھی کو ادھر چھوڑوں تو کیا یہ کھڑی رہے گی؟ قانون کیا ہے گریویٹی کا؟ جو لا آف گریویٹی، ہر چیز زمین اس کو کھینچتی ہے. کشش ثقل اس کو کہتے ہیں، ہر وزنی چیز کو زمین اپنی طرف کھینچ لیتی. یہ قانون ہے، لا آف گریویٹی ہے. لیکن اس کے برخلاف بھی تو ہم دیکھ رہے ہیں ہزاروں کلو کے وزن کی ایروپلین ہوا میں اڑتی ہے، اس کو زمین کیوں نہیں کھینچ لیتی؟ یہ کچھ لا آف گریویٹی سے بڑھ کر کے کوئی انسان ہی نے بنایا نا، اور دنیا اس کو ایکسیپٹ کر رہی ہے. ہونا تو یہ چاہیے، پانی میں ایک چھوٹا سا تنکا بھی ڈال دو، کیا ہوگا؟ پانی میں اندر چلا جائے گا. لیکن ہزاروں ٹن وزن لے کر کے کچھ شپ، کچھ جہاز پانی پر ایسے ہی تیرتے ہوئے جاتے ہیں، انسانوں کو بھی لے کے چل رہے ہیں، سامان کو بھی لے کے چل رہے ہیں. تو قانون جو ہے اس سے ہٹ کر کے بھی تو کچھ چیزیں ہوئی ہیں نا، دنیا میں ہو بھی رہی ہیں. تو معجزہ جو ہوتا ہے وہ سپر نیچر ہے، اور یہ بھی اللہ کے نبیوں سے ہے. جب لوگ ان سے مطالبہ کرتے ہیں تب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہ اختیار دیتا ہے، اور وہ نبی اپنی طاقت سے ایسا معجزہ دکھاتے ہیں. اب پتھر سے اونٹنی کا پیدا ہونا یہ معجزہ ہے. ان کو، بعض لوگوں کو یہ ہضم نہیں ہوگی بات اور سمجھ میں نہیں آئے گی. ان سے کہو اگر سمجھ میں آ جائے تو معجزہ ہی نہیں ہے. اگر سمجھ میں آ جائے معجزہ وہ ہے جو عام انسان کی سمجھ میں نہ آئے. عام انسان کی سمجھ میں نہ آئے وہ کیا ہے؟ معجزہ. حضرت صالح علیہ السلام نے کر کے دکھایا. اب وہ اونٹنی چرتی بھی تھی، آتی بھی تھی، یہ صاف نشانی دیکھ رہے تھے وہ لوگ، کفار و مشرکین. لیکن ہوتا ہے نا کچھ لوگ جو انت بھکت ہوتے ہیں، گوبر بھکت ہوتے ہیں، ان کو ہزار صاف نشانیاں دکھیں، نہیں نہ ایمان لانا نہیں ہے. انکار کر دیا انہوں نے، کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا. تو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی چرتی تو رہی، اور اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ جو گاؤں کا تالاب تھا، جب وہ اونٹنی اس میں پانی پینے جاتی تو پورا پانی پی جاتی. تو اب ان کو ڈر لگنے لگا کہ ہمارے مویشی، ہمارے جانور کہاں پانی پئیں گے. تو وہ دشمنی کر بیٹھے اللہ کی اونٹنی سے. اس کو ناقۃ اللہ کہا ہے قرآن میں. ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی ہے. تو اب پھر اس کی دشمنی کرنے لگے. حضرت صالح علیہ السلام نے ڈرایا، یہ اللہ کی نشانی ہے، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا. اس اونٹنی کو کچھ نہ کرنا. ہاں پانی کی ضرورت ہے، میں باری لگا دیتا ہوں، ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی، ایک دن تمہارے جانور پانی پئیں گے. اس طرح باری لگی، سب کو پانی ملتا تھا. لیکن اس کے باوجود یہ قوم سمود جو غرور اور گھمنڈ میں مبتلا تھے، انہوں نے ایک دن حضرت صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کو پکڑا اور تیر مار کر کے اس کو قتل کر دیا، اس کو مار دیا. جب اونٹنی جیسی ہی ختم ہو گئی، اللہ کا عذاب آنا تھا. وہ کیا کہتے تھے پتہ ہے؟ ہمیں پتہ ہے عذابات کا آپ جو ڈر سناتے ہیں، اگر نوح علیہ السلام کی قوم پر جیسے عذاب آیا تھا، کیا آیا تھا؟ طوفان، پانی بھر گیا تھا. اگر آسمان سے بارش بھی نازل ہو، طوفان بھی آئے تو ہمیں کچھ فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ہم بہت اونچے پہاڑوں پہ رہتے ہیں. پتھر کے پہاڑ اس کے اندر رہتے تھے، پہاڑ تو نہیں بہیں گے. دوسری چیز، اگر لوط علیہ السلام کی قوم پر جیسے عذاب آیا پتھر برسنے کا، اگر وہ بھی آ جائے تب بھی ہمارے پہاڑوں جیسے گھروں پر کچھ بھی اثر نہیں ہوگا. کون سا عذاب؟ اگر بہت تیز ہوائیں بھی آئیں تو پہاڑوں کو اٹھا کے تو نہیں لے جا سکتی. یہ پورا ایک ایک پہاڑ 2000 3000 فٹ اونچے پہاڑ ہیں. آج بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں آپ، اتنے اونچے اونچے پہاڑوں کو تراش دیتے تھے لوگ اور گھر بنا کر اس میں رہتے، کہ ہوائیں بھی اس کو نہیں اڑا سکتے. تو طوفان کا عذاب، پتھر کی بارش کا عذاب، یا پھر ہواؤں کا عذاب کیا آئے گا؟ وہ چیلنج کرتے تھے حضرت صالح علیہ السلام کو. حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا
میں نے جو دعوت دینی تھی ان کو دے دی اور یہ سرکشی پر اتر آئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے عذاب جو بھیجا وہ کیسا عذاب تھا. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صیحہ ایک لفظ ہے قرآن میں، چیخ کا عذاب. چیخ کا عذاب. میں آپ کو ابھی یہ بتاتا ہوں قرآن سے کیا کیا چیزیں ثابت ہیں. معجزے کو آج سائنس کے اعتبار سے میں منواتا ہوں آپ کو. جیسے ابھی میں نے کہا کچھ قانون ایسے ہیں جو سپر نیچر ہے، قانون سے جو عام ہیں اس سے بڑھ کر کے. اب چیخ کا جو عذاب ہے، چیخ کس کی چیخ تھی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے زمین پر، انہوں نے ایک چیخ ماری، آواز نکالی. اور فرشتے کی آواز میں کیا طاقت تھی واللہ عالم. وہ آواز جب پھیلتی گئی تو اتنی تیز آواز تھی کہ یہ اپنے گھروں میں، پہاڑوں جیسے پتھروں کے گھروں میں جہاں تھے، اس آواز کی وجہ سے ان کا بھیجا نکل کر کے کانوں سے باہر آ گیا اور وہ جہاں تھے وہیں پڑے کے رہ گئے. آواز کو برداشت نہیں کر سکتا آدمی. اب میں آپ کو بتاؤں، دنیا چیخ کے عذاب کو دیکھ چکی ہے، تبھی جا کر کے یہ بم والی جو آج کیفیت ہے، کئی جگہوں پر جو بارود بم وغیرہ جو بنائے گئے، اس میں ہوتا کیا ہے؟ صرف آگ نہیں لگتی ہے بلکہ اس میں آواز ہے، اور جتنی تیز آواز ہوتی ہے اتنی تیز ہلاکت ہوتی ہے. جتنے بم بنائے جاتے ہیں، ایٹم بم ہوں یا اور بھی دوسرے، اس میں بہت سخت قسم کی آواز. جب وہ بم پھٹتا ہے تو یہ آس پاس کی چیزیں جو ٹوٹتی ہیں یہ بارود کی وجہ سے نہیں ٹوٹتی، صرف اس آواز کی وجہ سے ٹوٹتی ہیں. آواز کے اندر یہ طاقت ہے. کبھی آپ ڈی جے کو بجتے ہوئے دیکھتے ہوں گے، جب بہت تیز ساؤنڈ ڈی جے والے لگاتے ہیں تو ہمارے گھر کی کھڑکیاں ہلنے لگ جاتی ہیں. آپ محسوس کرنا کبھی، آپ کے گھروں کے سامنے سے اگر کوئی ڈی جے جانے لگ جائے تو گھر کے برتن بھی ہلنے لگ جائیں گے. ان کو کون ہلا رہا ہے؟ برتنوں کو کون ہلا رہا ہے؟ کھڑکیوں کو کون ہلا رہا ہے؟ آواز میں اتنی طاقت ہے. یہ تو ڈی جے بہت شارٹ قسم کی آواز ہے جس کو آج آپ سن سکتے ہیں، لیکن جو بم کی آواز ہے اس کو آپ کے کان نہیں سن سکتے. اور یہ دنیا کی بنائی ہوئی آوازیں ہیں، اس سے کئی ہزار گنا زیادہ ایک فرشتے کی آواز میں طاقت ہے. جب وہ آواز آئی ہوگی تو پھر انسانوں کا کیا حشر ہوا ہوگا. تو صرف چیخ کی وجہ سے وہ پوری قوم ہلاک ہو گئی، سب اپنے گھروں میں پڑے رہ گئے، وہ عذاب الہی کے شکار ہو گئے. یہ ان کا ذکر اس سورے میں آیا ہے. ان کو اصحاب الحجر کہا گیا ہے. یہ پتھر والی قوم ہے. اے گھمنڈ میں مبتلا لوگو، آج تمہیں اگر ایسا لگتا ہو کہ میرے پاس بہت کچھ ہے اور میں بچ جاؤں گا، تو اصحاب الحجر نہیں بچ سکے. وہ اپنے پہاڑ جیسے گھروں کے اندر مردہ پڑے رہ گئے. صبح جا کر کے دیکھا گیا تو سب کی لاشیں بدبو میں سڑ رہی تھیں. صرف اس چیخ کے عذاب میں سب مبتلا ہو گئے، پوری قوم ہلاک ہوئی.